عموماً جب ہم کسی مسئلے کی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، جیسے میڈیکل کی فیلڈ میں، تو ہم ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، مطلب ایک بلیک اینڈ وائٹ سی صورتحال ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس انگلی رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ مرض یہاں ہے۔ یہ بڑا دو ٹوک معاملہ ہوتا ہے۔ اور انسان کو اس سے بڑا سکون بھی ملتا ہے۔ ظاہر ہے ہماری فطرت ہے کہ ہم چیزوں کو خانوں میں بانٹ کر اور واضح دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی زبردست اور گہری گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آج کی یہ گفتگو جو کہ بہت ہی چشم کشا ہونے والی ہے، اگر یہ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جی بالکل۔ تو ہم بات کر رہے تھے چیزوں کی واضح تشخیص کی، لیکن جب ہم کسی ملک یا معاشرے کی نام نہاد، یعنی یہ جو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہے، اس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ترقی کا وہ جو ایک روایتی منظرنامہ ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے، وہ دراصل بہت ہی دھندلا اور بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ دھندلا پن ہے جسے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ترقی اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف اونچی عمارتیں، چوڑی موٹر ویز یا جی ڈی پی کے اعداد و شمار کا نام ہے؟ یا پھر اس کا تعلق ہماری انسانی زندگی اور روزمرہ کے تجربات سے بھی ہے؟ مطلب یہ وہ بنیادی سوال ہے جو آج کی اس نشست کا محور ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ معاشی اور ترقیاتی پالیسیوں کو اگر ہم اینتھروپولوجی یعنی بشریات کی نظر سے دیکھیں تو یہ کیسا نظر آتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جب ہم ان بڑے بڑے مغربی ترقیاتی ماڈلز کو مقامی ثقافتوں پر زبردستی تھوپتے ہیں تو اس کے نتائج بہت مختلف اور بعض اوقات بہت خطرناک نکلتے ہیں، اور اسی کو ہم آج کھنگالنے والے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ترقی کو ناپا کیسے جاتا ہے۔ ہمارے مواد کے مطابق ترقی کو دیکھنے کی 3 مختلف جہتیں، یا آپ کہہ لیں کہ ڈائمینشنز۔ بالکل، 3 بنیادی نظریات ہیں، جن میں سب سے پہلی ہے انسٹرومنٹل اپروچ۔ مطلب یہ اپروچ صرف رفتار، معاشی بڑھوتری اور اہداف کے حصول پر مرکوز ہوتی ہے۔ اسے اگر ہم ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو بات زیادہ صاف ہو جائے گی۔ ہاں، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ انسٹرومنٹل اپروچ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی گاڑی کا ڈرائیور اندھا دھند گاڑی چلا رہا ہو، اس کی نظریں صرف سپیڈو میٹر پر جمی ہوں، اور اسے بس منزل پر پہنچنے کی فکر ہو، چاہے وقت سے پہلے پہنچنا پڑے۔ بالکل۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس اندھی رفتار کے نتیجے میں گاڑی کے پہیوں کے نیچے کون کچلا جا رہا ہے یا پیچھے سڑک پر کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے! اس تشبیہ سے تو مطلب انسٹرومنٹل اپروچ کی سب سے بڑی خامی بالکل سامنے آ گئی۔ یہ اپروچ اس عمل کو، اس پروسیس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے جس کے ذریعے وہ ہدف حاصل کیا گیا ہو۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کوئی انسانی یا ماحولیاتی نقصان بھی ہوا ہے یا نہیں۔ بالکل، بس ایک فیکٹری لگ گئی، ملکی پیداوار بڑھ گئی، کاغذوں میں ترقی ہو گئی۔ لیکن اس فیکٹری کے زہریلے فضلے سے جو مقامی آبادی کا پانی آلودہ ہوا، بیماریاں پھیلیں، وہ تو اس اپروچ کی کسی کیلکولیشن میں آتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کے ایکسل شیٹ میں کہیں درج نہیں ہوتا۔ اب اس کے بالکل برعکس ہمارے پاس دوسری جہت ہے جسے نارمیٹو اپروچ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ اپروچ ہے جو منزل کے بجائے سفر پر توجہ دیتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ اس بات پر توجہ دیتی ہے کہ سفر کیسا گزر رہا ہے، مسافر کتنے محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے ماہر اقتصادیات امرتیا سین کی ایک بہت مشہور کیپیبلٹی اپروچ ہے۔ امرتیا سین، ان کا بنیادی استدلال تو یہی تھا کہ محض آمدنی کا بڑھ جانا بذات خود کوئی منزل نہیں ہے۔ صحیح، پیسہ محض ایک ذریعہ ہے، اصل منزل تو انسان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے نا۔ اور یہی اس اپروچ کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ اصل اہمیت تو اس بات کی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی شمولیت کتنی ہے، انہیں اپنی بات کہنے کا کتنا حق حاصل ہے۔ ہاں، کیا اس معاشرے میں ہمدردی پائی جاتی ہے؟
مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی آمدنی تو لاکھوں میں ہے لیکن وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں اسے بولنے کی آزادی ہی نہیں ہے، یا وہ ہر وقت ایک انجانے خوف کے سائے میں جی رہا ہے، تو نارمیٹو اپروچ کہتی ہے کہ بھائی اس شخص کو یا اس معاشرے کو آپ ترقی یافتہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آزادی اور انتخاب کے بغیر دولت بے معنی ہے۔ واہ، بہت گہری بات ہے۔ اور ان دو نظریات کے بعد ایک تیسری اپروچ بھی ہے جسے خود انحصاری یا سیلف ریلائنٹ اپروچ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ تنزانیہ کے سابق صدر جولیس نیریرے کا دیا ہوا ہے۔ جی، انہوں نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ترقی پذیر ممالک کو یہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کی سخت شرائط کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جب یہ بیرونی ڈونرز اپنی شرائط ہم پر تھوپتے ہیں نا، تو وہ ہمارے مقامی حقائق سے یکسر ناواقف ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ بس اپنے دفتروں میں بیٹھ کر پالیسیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ترقی کی مختلف جہتیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ دنیا نے تاریخی طور پر ترقی کو نافذ کیسے کیا تو یہ اور بھی حیران کن ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ترقی کا نظریہ تاریخی طور پر مسلسل اپنا بھیس بدلتا رہا ہے۔ یعنی یہ کبھی ایک جیسا نہیں رہا؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں اور نو آبادیاتی دور کولونیل اکنامکس سے شروع کریں تو بظاہر تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم کالونیوں کی ترقی کے لیے آئے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ ایک استحصال تھا۔ جیسے برِ صغیر میں انگریزوں نے ریلوے کا جو جال بچھایا وہ تو ہمیں سفری سہولیات دینے کے لیے نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں۔ ان کا اصل مقصد تو مقامی وسائل جیسے کپاس اور کوئلے کو تیزی سے بندرگاہوں تک پہنچانا تھا تاکہ اسے سیدھا برطانیہ بھیجا جا سکے۔ یہ ترقی کے نام پر دن دہاڑے وسائل کی چوری تھی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نیا دور آیا، ایک نیا نظریہ ابھرا جسے جدیدیت یا ماڈرنائزیشن کہتے ہیں۔ ہاں، ہمارے مواد میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک ہوائی جہاز کی بہت ہی شاندار تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ جہاز والی بات مجھے بہت کمال لگی۔ یعنی اس دور میں یہ فرض کر لیا گیا کہ ترقی ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے جس کی اڑان صرف ایک ہی سمت میں ہو سکتی ہے، اور وہ سمت صرف اور صرف مغرب کی طرف تھی۔ بالکل، مطلب ترقی کو ایک یورو سینٹرک ماڈل سمجھ لیا گیا۔ اس جہاز کا پائلٹ ہمیشہ کوئی مغربی ادارہ ہوتا ہے اور جو ترقی پذیر ممالک ہے اس جہاز کے مسافر ہیں۔ ان بیچاروں کا جہاز کے کنٹرول پر کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، اور ان سے بس یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جہاز کو مزید بلندی پر لے جانا ہے تو اپنی پرانی روایات اور مقامی ثقافت کا سارا سامان جہاز سے باہر پھینک دیں تاکہ وزن کم ہو۔ یہ بہت ہی ظالمانہ شرط تھی۔ ان ممالک سے یہ منوا لیا گیا کہ بھائی اگر تمہیں معاشی بقا چاہیے تو تمہیں ہو بہو یورپ یا امریکہ جیسا بننا پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک انتہائی محدود بلکہ میں کہوں گی کہ مغرورانہ سوچ تھی اور یہ ماڈل بہت جلد زمین بوس ہونے لگا۔ ظاہر ہے جب غریب ممالک نے اپنی ثقافتیں قربان کر کے مغرب کی اندھی تقلید کی تو وہ امیر ہونے کے بجائے مزید قرضوں میں ڈوب گئے۔ اور پھر اسی ناکامی نے ایک نئے نظریے کو جنم دیا جسے ڈپینڈنسی تھیوری یا انحصار کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے نے ایک بہت تلخ حقیقت کو بے نقاب کیا۔ اس نے بتایا کہ دنیا کا یہ جو معاشی نظام ہے یہ سرے سے منصفانہ ہے ہی نہیں۔ اس نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک وہ جو مرکز میں ہے یعنی ترقی یافتہ ممالک اور دوسرے پردیش میں یعنی ترقی پذیر ممالک۔ اور یہ مرکز کے ممالک جان بوجھ کر اپنی تجارتی پالیسیوں کے ذریعے ان غریب ممالک کو پسماندہ رکھتے ہیں تاکہ انہیں سستا خام مال ملتا رہے اور ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بعد میں جو ایشین ٹائیگر سامنے آئے مطلب تائیوان، سنگاپور، جنوبی کوریا، تو انہوں نے اس نظریے کی بعض خامیوں کو چیلنج بھی کیا۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی بھی ملک ہمیشہ کے لیے پسماندہ رہنے پر مجبور نہیں ہے۔ آپ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے فوراً بعد ہم نیو لبرلزم کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں IMF اور ورلڈ بینک نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک نیا ہی نسخہ نکال لیا۔ ہاں، اور وہ نسخہ کیا تھا؟ حکومت کا کردار کم کر دو، نجی کاری کر دو اور مارکیٹ کو سب کچھ خود طے کرنے دو۔ اور اس کے جو نتائج نکلے وہ انتہائی تباہ کن تھے۔
جب ریاست تعلیم اور صحت جیسے بنیادی شعبوں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو غریب آدمی تو پس کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ میکسیکو میں اس کی وجہ سے باقاعدہ سول نافرمانی کی تحریکیں چل پڑیں اور بھارت میں عدم مساوات نے خطرناک شکل اختیار کر لی۔ اور اگر ہم اپنے ملک یعنی پاکستان کی بات کریں تو توانائی کے شعبے میں IMF کی پالیسیوں کا ایک واضح نتیجہ گردشی قرضوں یعنی سرکولر ڈیٹ کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ صحیح، جب آپ مقامی پیداواری صلاحیت کو سمجھے بغیر، صارفین کی استطاعت دیکھے بغیر بس مغربی طرز کی مارکیٹ پالیسیاں لاگو کر دیں گے تو یہی ہوگا، معیشت قرض کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اور بالآخر ان سب ناکامیوں کے بعد ایک نیا اور انتہائی تنقیدی نظریہ سامنے آیا جسے پوسٹ ڈیولپمنٹلزم کہا گیا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ساری ترقی، یہ سارے ماڈل اصل میں بس ایک سیاسی دھوکہ ہیں، یعنی مغرب کا بچھایا ہوا ایک جال، تاکہ وہ ترقی پذیر دنیا پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکیں۔ تو اگر یہ سارے معاشی ماڈلز فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہیں سے اینتھروپولوجی یعنی بشریات کی باقاعدہ انٹری ہوتی ہے۔ بالکل، جب ورلڈ بینک اور IMF کو سمجھ آ گئی کہ بھائی صرف نمبروں، گرافس اور ایکسل شیٹ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں زمین پر موجود انسانوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ لیکن خود بشریات کے اندر بھی ترقی کو لے کر دو بالکل مختلف کیمپ بن گئے تھے۔ ایک ہے ترقی میں بشریات یعنی اینتھروپولوجی ان ڈیولپمنٹ۔ ہاں، یہ وہ گروہ ہے جس نے 1980 اور 90 کی دہائیوں میں ورلڈ بینک کے ساتھ کام شروع کیا۔ بینک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا وہ ایک سائز سب کے لیے والا فارمولا ناکام ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے بشریات کے ماہرین کو نوکریوں پر رکھنا شروع کر دیا۔ جی، مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے مقامی لوگوں کی ثقافت کو سمجھا جائے تاکہ پالیسیوں کو زمینی حقائق کے مطابق ڈھالا جا سکے، جسے باٹم اپ اپروچ بھی کہتے ہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف ایک انتہائی شدید تنقیدی گروہ بھی تو سامنے آیا نا، جسے ترقی کی بشریات یعنی اینتھروپولوجی آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ تو ترقی کے پورے نظام اور ورلڈ بینک کی نیت پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ ان کا استدلال بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک 6 ماہ کے پروجیکٹس بناتا ہے اور ماہرین سے کہتا ہے کہ جاؤ معاشرے کا مطالعہ کر کے رپورٹ دو، جبکہ علم بشریات کا تو اصول ہی یہ ہے کہ کسی بھی نئی ثقافت کو سمجھنے کے لیے کم از کم 6 ماہ تو آپ کو محض خاموش مشاہدے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ 6 ماہ میں آپ کیا رپورٹ دیں گے؟ بالکل، اسی لیے آرٹورو ایسکوبار اور جیمز فرگوسن جیسے محققین نے ترقی کے اس پورے ڈھانچے کو ہی مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی اصل میں غریبوں کی بھلائی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے، ایک مشینری ہے جو مغربی کنسلٹنٹس کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایڈورڈ سعید کے نظریے اورینٹلزم کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ مغرب نے مشرق کی جان بوجھ کر ایک ایسی تصویر بنائی ہے جس میں اسے جاہل اور پسماندہ دکھایا جاتا ہے۔ اچھا، تاکہ وہ خود کو ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا کے طور پر پیش کر سکیں۔ بالکل، اور اسی بہانے ان ممالک میں مداخلت کر سکیں جس میں ہماری مقامی اشرافیہ بھی ان کا پورا ساتھ دیتی ہے۔ اسی تناظر میں مجھے گایتری اسپیواک کا سب آلٹرن کا نظریہ بھی یاد آ رہا ہے، جو ان غریب اور پسماندہ طبقات کی بات کرتا ہے جنہیں کبھی اپنے لیے بولنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا۔ صحیح، ترقیاتی منصوبوں میں ان بیچاروں کی آواز کہاں شامل ہوتی ہے؟ ان کے بارے میں فیصلہ تو کوئی غیر ملکی کنسلٹنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے۔ یہ تو ایک انتہائی طاقتور تنقید ہے، لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا تنقیدی غور کریں تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ ساری ترقی محض ایک مغربی جال ہے اور یہ پوری انڈسٹری صرف ایک دھوکہ ہے، تو پھر ان معاشروں کے جو حقیقی زمینی مسائل ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مطلب آپ کا اشارہ سیلاب، غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی طرف ہے۔ ہاں، جیسے پینے کے صاف پانی کی کمی، شہروں میں بے روزگاری۔ کیا ہم ان مسائل کو حل کرنا ہی چھوڑ دیں؟ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کیونکہ ہر کوشش پر کسی مغربی مشینری کا ٹھپا لگ سکتا ہے؟ یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ترقیاتی بحث کا سب سے نازک اور اہم موڑ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس سخت تنقید کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مسائل سے آنکھیں چرا لیں۔ تو پھر اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ ترقی کو مکمل طور پر رد کرنے کے بجائے ہم مقامی سطح پر مقامی حل تلاش کریں۔
مغربی کنسلٹنٹس کی طرف دیکھنے کے بجائے ہم ان مقامی تحقیقات پر توجہ دیں جہاں لوگوں نے بیرونی فنڈنگ کے بغیر زمینی حقائق بدل کر دکھائے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کی کچھ بہت ہی شاندار اور چشم کشاں عملی مثالیں موجود ہیں جنہیں ہم آج کے جائزے میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ڈسکس کریں گے۔ جی بالکل۔ اگر ہم پاکستانی کی مثال لیں تو پروین رحمان اور ان کا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ بالکل، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کا طریقہ کار واقعی سمجھنے والا ہے۔ انہوں نے مغربی ڈونرز کی شرائط کا انتظار تو نہیں کیا نا، اور نہ ہی کروڑوں ڈالر کا کوئی غیر ملکی قرض لیا۔ اس کے بجائے انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ پہلے ہی اپنی مدد آپ کے تحت کچی نالیوں پر سرمایہ لگا رہے ہیں، انہیں صرف تکنیکی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور پھر مقامی سرمایہ اور محنت سے سیوریج کا ایسا نظام بچھا کہ بڑے بڑے غیر ملکی ماہرین حیران رہ گئے۔ زبردست۔ اسی طرح اگر ہم شہروں کی سماجی حرکیات کو دیکھیں تو ڈاکٹر ندا کرمانی کی کراچی کے علاقے لیاری پر کی گئی تحقیق بہت اہم ہے۔ انہوں نے کیا پہلو اجاگر کیا؟ انہوں نے جی ڈی پی اور معاشی اعداد و شمار کے بجائے خوف کے جغرافیے کا مطالعہ کیا، یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک بلوچ نوجوان کی نقل و حرکت شہر میں کن سماجی اور نفسیاتی پابندیوں کا شکار رہتی ہے۔ اچھا، یعنی جب خوف کی وجہ سے ایک انسان شہر کے دوسرے حصوں میں جا کر روزگار تلاش ہی نہیں کر سکتا تو وہاں کوئی معاشی پالیسی خاک کامیاب ہوگی؟ بالکل، یہ وہ زمینی حقیقت ہے جسے کوئی بین الاقوامی اقتصادی ماہر اپنے دفتر میں بیٹھ کر ایکسل شیٹ پر کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کے علاوہ عاصم سجاد اختر اور عمار راشد کی جو تحقیق ہے وہ بھی ایک بہت تلخ پہلو سامنے لاتی ہے۔ ہاں، اسلام آباد کی کچی آبادیوں کے حوالے سے۔ بالکل، ان کے مطالعے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ترقی کے نام پر غریبوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ ریاستی ادارے اور ریئل اسٹیٹ مل کر زمین کو صرف ایک کمرشل کمائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور مقامی محنت کش اپنے بنیادی حق رہائش سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، ہمارے خطے کی دیگر مثالیں بھی اسی رجحان کی تصدیق کرتی ہیں۔ جیسے امیتا باوسکر نے بھارت میں سردار سروور ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے جو کام کیا۔ جی، بظاہر تو ایک ڈیم ملک کے لیے بہت بڑی انسٹرومنٹل ترقی کی نشانی ہے نا، لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ اس بڑے فائدے کی قیمت کون چکا رہا ہے۔ غریب اور بے بس آدیواسی جنہیں اپنی آبائی زمینوں سے بے دخل ہونا پڑا۔ مطلب ترقی کی قیمت ہمیشہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہی ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انگنا چیٹرجی کی تحقیق کا حوالہ بھی ہمارے مواد میں موجود ہے، جنہوں نے انڈین مقبوضہ کشمیر میں گمنام قبروں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ریاستی تشدد پر کام کیا۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاستیں اکثر ترقی یا سیکیورٹی کے نام پر انسانی حقوق کو کیسے پامال کرتی ہیں۔ بالکل، اور بنگلہ دیش میں فردوس عظیم نے خواتین سیکس ورکرز کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد پر کام کیا، جبکہ لبنان میں مشیل عبید کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خانہ جنگی کے بعد مقامی خواتین نے بیرونی این جی اوز کے بغیر ہی اپنے مقامی نیٹ ورکس بنائے اور اپنے معاشرے کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ اگر ہم ان تمام متفرق مثالوں کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے مقامی مسائل کسی مغرب کے پیدا کردہ نہیں ہیں اور نہ ہی درآمد کیے گئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، کچی آبادیوں کی بے دخلی، علاقائی خوف، یہ ہماری مقامی سماجی الجھنیں ہیں۔ اور ان کا دیرپا حل باہر سے آنے والے کسی مسیحا یا کنسلٹنٹ کے پاس نہیں ہے، بلکہ صرف مقامی آبادی کی شمولیت سے ہی ممکن ہے۔ بالکل۔ تو اس تمام طویل بحث، اتنی تنقیدوں اور زمینی حقائق کو جاننے کے بعد اب سب سے اہم سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر مستقبل کا راستہ کیا ہے؟ خاص طور پر ہمارے معاشروں میں جو مسلسل بحرانوں کا شکار رہتے ہیں، وہاں ہم پالیسی سازی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس مقصد کے لیے ہمارے پالیسی سازوں کو اپنا مائنڈ سیٹ بالکل تبدیل کرنا ہوگا۔ یعنی وہ پالیسیوں کو صرف خشک قانونی دستاویزات نہ سمجھیں، ہاں، بلکہ انہیں ثقافتی متن یا کلچرل ٹیکسٹ کے طور پر پڑھا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر حکومت پانی پر کوئی نیا ٹیکس لگاتی ہے تو اسے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بجٹ کا خسارہ کتنا کم ہوگا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ٹیکس کا ایک دہاڑی دار مزدور کی زندگی، اس کی جیب اور اس کی ثقافت پر کیا اثر پڑے گا۔ بالکل۔
اور اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ماہرین بشریات کو محض تنقید نگار بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ انہیں عوام اور اقتدار کے ایوانوں کے درمیان ایک فعال پل کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہیں اپنی وہ جو مشکل اور پیچیدہ اصطلاحات ہیں نا، ان سے نکل کر عام انسان کے مسائل کو انہی کی زبان میں بیان کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک منظم کوشش کی، ایک باقاعدہ اینتھروپولوجیکل ایسوسی ایشن کی ضرورت ہے جو اقلیتوں، ماحولیات اور کچی آبادیوں کے مسائل کو یکجا کر کے ایک توانا آواز بن سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس ساری بحث کا حتمی نچوڑ، اس کا مطلب آخر ہے کیا؟ اس کا سیدھا سا نچوڑ یہ ہے کہ ترقی کا مطلب صرف جی ڈی پی یا قومی آمدنی کا بڑھ جانا قطعی نہیں ہے۔ ترقی کی اصل روح یہ ہے کہ اس پورے عمل میں، اس دوڑ میں کوئی ایک انسان بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اور ریاست کی پالیسیاں عوام کی فلاح کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ عوام کو موٹیویز اور فیکٹریوں کے خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جب تک مقامی انسان، اس کی روایات اور اس کے مسائل کو مرکزیت حاصل نہیں ہوگی، ترقی ہمیشہ ایک دھوکہ، ایک وہم ہی رہے گی۔ ایک بہت ہی گہری اور جامع بحث رہی آج کی۔ جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ایک غور طلب بات پر ذہن کو ضرور ٹھہرایا جائے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر کل سے ہم حکومتی پالیسیوں کو محض اوپر سے نازل ہونے والے احکامات ماننے کے بجائے انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی، گلی محلے کے حقائق اور مقامی ثقافت کے آئینے میں پرکھنا شروع کر دیں؟ کیا اس طرح ایک عام انسان یہ طے کرنے کے قابل نہیں ہو جائے گا کہ اس کے اپنے محلے اور شہر کے لیے یہ جو ترقی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ترقی کے معنی جب تک گھر کی دہلیز سے طے نہیں ہوں گے، تبدیلی محض کاغذوں تک محدود رہے گی۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ ذہن کو بیدار رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہو تو دی گلوبل انسائٹس کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔